تو جی بہت اچھی گئی لائیو آپ کی آج کی، بہت زبردست. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. جی محترم محمد نذیر صاحب، السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. جی امزی صاحب، اللہ کا کرم و شکر ہے. میں نے نا آپ کی یہ دعوت سنی ہے، آپ فرما رہے تھے کہ نیچے جو ساتھی سن رہے ہیں اگر ان میں سے کسی نے آ کے سوال کرنا ہے تو سوال کر لیں. تو ہاں جی، اجازت ہے سوال کرنے؟ سوال ضرور کریں، لیکن میں آپ کو پہلے بھی جیسے میں نے شروع سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اگر جواب ہوگا تو ہم ضرور آپ کو جواب دیں گے، لیکن اگر جواب نہیں ہے تو میں آپ سے وقت لوں گا یا آپ سے معذرت کر لوں گا. ٹھیک ہے نا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی یہ سوال ہے میرا، چند سوالوں کے جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر میر محمد اسماعیل جو مرزا صاحب کی برادر نسبتی ہیں، یعنی ان کی بیگم کے بھائی ہیں، انہوں نے لکھا ہے رسالہ تشہیز الاذہان میں. وہ پورا رسالہ بھی میرے پاس موجود ہے، اسکین کے تو میں اسکین لگا دیتا ہوں. عامر نذیر صاحب آپ کو ادھر ہی کریکٹ کر دوں، ہم نہ میر صاحب کو یا ان جیسی شخصیات کو حجت نہیں سمجھتے. تو اگر نہیں مرزا صاحب بالکل کی ٹھیک ہے. کسی آپ جو تحریر سے کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھیے، اس کی بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ اس طرح سے بہت وسیع ہو جاتا ہے اور انسان مشکلات اور ان چیزوں میں گھر جاتا ہے کہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. تو میری امزی گزارش صاحب، یہ ہے. جی امزی صاحب، مجھے آپ کی مشکلات کا احساس ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو معنی کمالات اسلام صاحب نے بیان کیا ہے نا، اس کے بالکل برعکس یہ معنی یہاں پر بیان کیا گیا ہے. یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس امت میں نبی صرف ایک ہی آ سکتا ہے جو مسیح موعود ہے، اور قطعاً کوئی نہیں آ سکتا. اور آپ تو دروازہ کھول رہے ہیں یہ اپنے کون، جو معنی بیان کر. یہ کس نے کیے مانے؟ میں بتا رہا ہوں کہ مرزا صاحب کے برادر نسبتی ہیں، ان کے سالہ صاحب ہیں، اور بشیر الدین محمود احمد صاحب اس رسالے کے ایڈیٹر ہیں تشہیز الاذہان کے. ٹھیک ہے، یعنی ان کی نگہداشت میں یہ رسالہ چھپا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ یہ کوئی گھر کی میں نے تحریر کہ پیش کر دی. عامر صاحب کیا ہے الفاظ زیادہ دوبارہ پڑھیے گا. اس امت میں نبی صرف ایک ہی آ سکتا ہے جو مسیح موعود ہے، اور قطعاً کوئی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہو گیا. یہ تو کیا آپ کو اعتراض ہے؟ نہیں، میرا اعتراض یہ ہے کہ جو آپ نے معنی بیان کیے، ابھی اتنا ٹائم میں تھوڑا سنا نیچے میں نے جو معنی آپ نے بیان کیے، جی اس کے مطابق تو ایک نبی نہیں، کئی نبی آنے چاہیے. نبوت کا سلسلہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ والا سلسلہ ہاں کھلا ہوا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے. ہاں، وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے بزرگان نے بعض جگہ پہ اس کے اوپر جو ہے بیعت کی ہے. میں عرض کر دیتا ہوں، اس کا اصل معنی جو یہ ہے نا کہ قطعاً نہیں آ سکتا، اس سے مراد یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جس نبی کی متعلق قطعی طور پر ہمیں پیش گوئیاں مل رہی ہیں نا کہ آنا ہے اس امت میں، وہ ہے ایک، جیسے کہ اس میں ہم عیسیٰ اور مہدی علیہ السلام کو جو ہے وہ ایک وجود سمجھتے ہوئے اس کی پیش گوئیوں کا مصداق مسیح موعود علیہ السلام کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے امکان اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کی جو تحقیق ہے اس میں آپ کو کیا جو ہے ثبوت مل رہے ہیں. تو امکان کا جو ہے وہ دروازہ ہم بند نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اس کی یہی تفہیم میں ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک پتہ چلتا ہے پڑھ کے کہ جی کتنے نبی آئیں گے تعداد کے اعتبار سے، تو وہ ایک کا تو ہم پر واضح ہوتی ہے کہ ایک تو قطعی طور پر اس کی جو ہے ثبوت ملتا ہے. ہاں، اگر کوئی کل کو آتا ہے دوبارہ تو اس کو اللہ تعالیٰ مزید دلائل سمجھاتا ہے اور وہ پیش کرتا ہے، تو پھر وہ کل کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں نا، آپ کی نظر میں جو آپ کہنا چاہیں آپ آزاد ہیں. آپ کی نظر میں یہ اختلاف نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اور کوئی قطعاً نہیں آ سکتا. آپ کی نظر میں ہاں، یہ وہ بات اور آپ نہیں ہے، کی وہ کیونکہ وہ اس سے یہی مراد لی گئی ہے ہمارے ہاں کہ جو ہمیں جو دلائل ملتے ہیں وہ ایک کے حق میں تو ملتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب قرآن شریف میں واضح طور پر موجود ہے کہ یہ دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جو ہے وہ کھلا ہے، تو امکان کو ہم جو ہے رد نہیں کرتے کلی طور پر. یہ جو دوسروں کی قطعی نفی ہے، اس کو آپ امکان مانتے ہیں. ہاں، تو اس کی تفہیم سمجھا دی. اب آپ نے اگر لڑائی کرنی ہے تو آپ کی مرضی ہے. کلمات بھائی میری گزارش سن لیں. جی میں نے شروع میں اس مسئلے کو حل جی کر جی دیا تھا
میں نے بتا دیا تھا کہ جو ہاں ٹھیک میر ہے، صاحب ہیں صحیح ہے، وہ کوئی ہمارے لیے صحیح، حجت نہیں ہے، نہ ان کا کوئی دعویٰ ہے، نہ وہ خلیفہ ہے نہ وہ نبی ہیں. تو حضرت مرزا صاحب کی کوئی تحریر ہو تو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں، یہ تو وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے یہ بات. ویسے بھی امزی بھائی اگر جی نبی اور غیر نبی میں اگر کسی بات میں اختلاف ہو بھی ہاں بظاہر تو ہم تو نبی کی بات کو لیں گے نا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ہاں جی، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے اچھا عامر نذیر ٹھیک بھائی، ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں امزی صاحب، آپ جو بھی جواب دینا چاہیں آپ آزاد ہیں. میرا کام ہے سوال کرنا جس طرح آپ نے ڈیکو میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ایک اور سوال ہے چھوٹا سا، یہ تو کلیئر ہو گیا، جو بھی آپ نے جواب دیا وہ بھی لوگوں نے سن لیا، جو میں نے سوال کیا وہ بھی لوگوں نے ٹھیک سن ہے لیا. ٹھیک. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ تو شاید مرزا صاحب کو ہی حجت مانیں گے، لیکن آپ کے جو خلیفہ صاحب ہیں ان کے بارے میں جو پاکٹ بک والے خادم گجراتی صاحب ہیں میرے شہر کے، وہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے لیے حجت مسیح موعود کا کلام ہے اور ان کے خلفاء کی تحریریں ہیں. میں آپ کے دوسرے خلیفہ کی تحریر پیش کرنے لگا ہوں. انہوں نے انوار الاسلام جلد دوم میں، حقیقت النبوہ کتاب کا نام ہے، انہوں نے انوار وہاں پر العلوم لکھا یا انوار الاسلام؟ انوار العلوم کی جو ٹھیک دوسری جلد، ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں رسالہ ہے حقیقت النبوت. صحیح ہے. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ مرزا صاحب نے جو کتاب لکھی تھی نا تریاق القلوب، جی جی اس کے بعد مرزا صاحب نے نبوت کے متعلق عقیدے میں تبدیلی کی ہے. یہ بات ثابت ہے کہ 1901 سے پہلے کے وہ حوالے جن میں آپ نے نبی ہونے سے انکار کیا ہے اب منسوخ ہیں. یہ جو کمالات اسلام صاحب فرما رہے تھے نا کہ وہ اصل میں مرزا صاحب نے جن معنوں میں انکار کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرعی نبی سے انکار ہے، حالانکہ وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہے تھے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کا وہ ترجمہ کر رہے تھے. ازالہ حام کی تحریر جو آپ پڑھ کے سنا رہے تھے نا، وہ اپنے دعوے کا وہاں پر ذکر نہیں کر رہے. اور جو تحریر آپ ان کی پڑھ کے سنا رہے تھے کہ مرزا صاحب نے کہا جہاں جہاں میں نے نبوت کے دعوے سے انکار کیا، شرعی نبوت کے دعوے سے انکار کیا، اس سے اس کی کوئی مطابقت نہیں ہے. ان کے بیٹے یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے 1901 سے پہلے جہاں جہاں نبی ہونے سے انکار کیا ہے وہ تحریریں اب منسوخ ہیں اور ان سے حجت پکڑنی غلط ہے. آپ اس سے ایگری ہیں یا ڈس ایگری ہیں؟ بس یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی کمالات اسلام بھائی. کہ میں اس کے جواب میں نا دوبارہ جو ایک غلطی کا ازالہ ہے نا وہ میں پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. ٹھیک اس میں، اور یہ ایک جگہ نہیں ہے، یہ کئی جگہ مضمون جو ہے وہ یہ بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے. بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اپنی کتاب ہے، ٹھیک ہے. ایک غلطی کا ازالہ ہے، صفحہ 6 ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے، ٹھیک ہے، جس جگہ وہ کہہ رہے ہیں صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر شریعت لانے والا نبی نہیں ہوں. تو اس اعتبار سے جو جہاں پہ وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جی میں اس طرح کا نبی نہیں ہوں اس طرح کا، تو وہ اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ میں شریعت لانے والا نبی ہوں نہیں ہوں، میں مستقل نبی نہیں ہوں. بس یہی میرا جواب ہے. میرا یہ سوال نہیں تھا، میرا سوال یہ تھا کیا مرزا صاحب نے 1901 کے بعد اپنے عقیدے میں تبدیلی پیدا کی ہے نبوت کے معاملے میں؟ میں نے آپ کو جواب دے دیا نا اس کا. جو بھی جواب آپ نے دیا ہے وہ بھی لوگوں نے سن لیا ہے. ہاں میرا شکریہ. سوال یہ تھا کہ وہ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود بے شک ایک چلیں وقت اس میں تک یہ نبی ہے، تھی. اس میں میں ریکمنڈیشن دے دیتا ہوں. کمالات بھائی آپ ان سے حوالہ لے لیں، اس کا مطالعہ کر کے پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے. نہیں وہ لے بھی لیں آپ، اس کی تحقیق بھی کر لیں، بات وہیں پہ پہنچنی ہے جو کی گئی ہے، لیکن آپ حوالہ لے لیں ان سے، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے لیجیے حوالہ ریکارڈ کر لیں. حقیقت النبوہ رسالہ ہے، انوار العلوم جلد 2 ہے، صفحہ 463 ہے. ٹھیک ہے. آپ نے لکھ لیا ہے کمالات بھائی؟ لکھ لیں ذرا، میرے پاس اس ٹائم. حقیقت النبوہ حصہ اول ہے اس کا، اور انوار العلوم میں جو رسالہ انہوں نے ایڈ کیا ہوا نا دوسری جلد میں 463 صفحے کی. انوار العلوم جلد 2 ہوں. اور صفحہ کوئی ہے علم میں 463. 463.
ٹھیک ہو میں گیا تھوڑی جی، میں جزاک نا اللہ۔ چند لائنیں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، یہ ذرا سن لیجیے پلیز۔ اصل کہتے میں ہیں اس مسئلہ گردہ یہی ہے، میں دیکھیں میں امن نذیر صاحب بہت شکریہ آپ کا، لیکن گزارش یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ کویشچن اینڈ آنسر ہے، تو پھر آپ جب پڑھیں گے تو وہ ایک مناظرانہ صورت پیدا ہو جائے گی۔ ہمیں وہ ان کو کمالات صاحب کو آپ اس کو دیکھ لینے دیں، اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو پینڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو میں انتظار کروں گا آپ کی طرف سے رسپانس کا، لیکن جی یہ میں عبارت پڑھ کے صرف آپ سے یہی چاہ رہا تھا کہ آپ چاہیں کہ اس کی تصدیق کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں۔ میں کوئی اس پہ کوئی کریٹیسائز نہیں کرنے لگا، ٹھیک ایک عبارت علمی طور پر پیش کر کے صرف یہ میں لمبی ہے، بتانے کتنی لگا۔ لمبی ہے چلیں یہ بتائیں۔ یہ پانچ چھ لائنیں ہیں، 5 لائنیں پیلی ہیں، ٹھیک 5 ہے، سبز ہیں۔ پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ لیں۔ اس جگہ میں اس بات کا اظہار کر دینا بھی ضروری خیال کرتا ہوں کہ کسی شخص کو یہ شبہ نہ ہونا چاہیے کہ اگر نبی کی تعریف وہی تھی جو قرآن کریم اور لغت سے آپ لکھتے ہیں کہ ثابت ہے، اور حضرت مسیح موعود اس کے خلاف تعریف کرنے والوں کو نادان فرماتے ہیں، تو حضرت مسیح موعود ایک مدت تک اس عقیدے کو کیوں مانتے رہے؟ اور کیا حضرت مسیح موعود پر اعتراض وارد نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ شبہ بالکل بے اصل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بات جب تک پوشیدہ اور پردہ اخفا میں ہو اسے اصل کے خلاف ماننا ایک اور بات ہے، لیکن پردہ اٹھ جانے پر بھی غلطی سے نہ ہٹنا ایک اور بات ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود بے شک ایک وقت تک نبی کی وہی تعریف کرتے رہے جو آج کل کے مسلمان کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت تک آپ پر اس مسئلے کا پوری طرح انکشاف نہ ہوا تھا، آپ کا احتیاط کا پہلو اختیار کرنا اور عام مسلمانوں کے عقیدے پر قائم رہنا، اور باوجود بار بار نبی کے خطاب سے یاد کیے جانے کے اس کی تعویل کرنا ایک نہایت مستحسن بات تھی اور انبیاء کے ایمان کا اظہار تھا۔ لیکن جب آپ پر حق کھول دیا گیا اور آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ نبی کی یہ نہیں بلکہ یہ تعریف ہے، تو اب اس پرانے عقیدے پر قائم رہنا ایک نادانی اور جہالت ہے۔ یہ ہے ان کی بنیاد اس بات کی کہ مرزا صاحب نے اپنے عقیدے میں تبدیلی کی ہے۔ پہلے وہ ختم نبوت کا عقیدہ ایسے ہی مانتے تھے جس طرح ہم مانتے ہیں آج، بلاکہ رسول اللہ و خاتم النبیین کا وہی مانتے تھے جو ہم مانتے ہیں، بعد میں عقیدے میں تبدیلی کی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں میرا وہ ٹھیک ہے، اس کا میں نے سن لیا حمزی بھائی، میں دیکھ بھی لوں گا، اگر مجھے جو ہے وہ ٹائم لگا نا میں دیکھ بھی لوں گا، لیکن اس کی بات وہی ہے جو پہلے ہاں میرے کر خیال دی میں گئی ہے، وہ باقی میں کوئی سمجھتا ہوں پریشانی ہاں کی بات نہیں ہے ایسی، ٹھیک ہے۔ ہاں کوئی ایسی بات نہیں، پریشان ہم کبھی بھی نہیں اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی، امن عزیز صاحب ٹھیک ہے، خوش ہیں آپ؟ میں سر انتظار کروں گا آپ کی طرف سے جو محکم جواب ہے اس کا، کیونکہ یہ تھوڑی کنٹراڈکشن آ رہی ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ تبدیل ہوا ختم نبوت کے بارے میں، چلیں وہ آپ کہہ رہے اس ہیں کے کہ اوپر دیکھ لیں گے۔ ہاں وہ انہوں نے وضاحت کر دی نا ایک غلطی کے ازالہ پہ کہ جہاں جہاں میں نے نبوت رسالت سے انکار کیا ہے وہ ان معنوں میں کیا ہے، تو وہ کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ کیوں جی علی صاحب، کیا یہ بات اس سے ہے کوئی اس کے مطابقت؟ نہیں، میں کمالات بھائی آپ کو کہوں گا کہ آپ وہ تحریر جو انہوں نے حوالہ دیا نا اس کو پڑھ لیں پہلے، اس کے بعد پھر میرے جی خیال وہ میں وہ انہوں نے کلیئر ہو پڑھ جائے تو گی، دیا ہے، میرے خیال میں وہ کلیئر ہو جائے گی بات۔ ٹھیک ہے انہوں نے پڑھ دیا ہے، ہاں ٹھیک ہے انہوں نے نہیں پڑھ دیا تو ٹھیک ہے، تھوڑا زیادہ پڑھنا پڑے گا، میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں چلے آپ پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا لیکن چلے ٹھیک ہے تفصیل بعد سے میں پڑھ بات لینا، کریں گے، تفصیل ٹھیک ہے سے پڑھ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اب ہے ٹھیک 4-5 ہے۔ لائنیں کافی نہیں ہوتی، اس طرح کے جو دقیق مضامین ہوتے ہیں ان کو ذرا پورا پڑھنا چاہیے، تب سمجھ میں آتی ہے بات کیا لکھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ المختصر یہ ہے کہ اس سے سارے رسالے میں بشیر الدین محمود احمد صاحب نے یہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پہلے مرزا صاحب پر یہ راز نہیں کھولا گیا تھا کہ نبی کے معنی یہ ہوتے ہیں، اور وہ مطلقاً انکار کرتے رہے نبوت کے دعوے سے بھی، اور قرآن کریم کی یہ جو آیت بار بار لکھ کر کہتے تھے نا وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین کے بعد نبی کیسا، خاتم الانبیاء کے بعد نبی کیسا، نبوت کا کوئی دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ مسلمہ صاحب کا بھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ باتیں اس لیے کرتے تھے کہ مرزا صاحب پر یہ پردہ پڑا رہا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ نبی کی تعریف کیا ہوتی ہے اور نبی اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے۔ جب ان پر یہ راز
اس کا انکشاف ہوا، پھر انہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا، پھر انہوں نے نبی کی تعریف بھی چینج کی ہے کہ یہ نبی ہوتا ہے اور میں اس لحاظ سے نبی ہوں. اس سے پہلے ان کو پتہ نہیں تھا کہ نبی کی یہ تعریف ہے. یہ سارا اس رسالے کا خلاصہ ہے. آپ کو جواب دے اس میں امزی صاحب ایک بات میں ابھی عرض کر دوں، یہ عامر نذیر صاحب کو بھی پتہ ہے اور میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کی تھی جی کہ ہمارے لیے حجت کی جو ترتیب ہے نا، وہ سب سے پہلے بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، ہاں، اس کے بعد ان کے خلفاء ہیں. اور اگر کسی خلیفہ کی کوئی ایسی تحریر ہے جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، تو ہم اس کو بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی تحریر کے تحت سمجھیں گے، اسی طرح جس طرح ہم مرزا صاحب علیہ السلام کی باتوں کو قرآن کے تحت سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے یہ آپ مت خیال کریں کہ اس کا کوئی الگ ہم مضمون نکالیں گے اور اس کا الگ نکالیں گے. مرزا بشیر الدین محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کو بھی ہم نے مرزا صاحب کی تحریر کے تحت ہی سمجھنا ہے. جی احمدی صاحب میرا صرف اتنا ہی تقاضا ہے کہ یہ بات کھل کر بیان کر دیں کہ کیونکہ یہ بشیر الدین محمود احمد صاحب کی تحریر مرزا صاحب کی تحریر سے مطابقت نہیں رکھتی، لہٰذا یہ رد ہے اور مرزا صاحب کی تحریر کو ہم قبول کرتے ہوئے اس کے یہ معنی بیان کرتے ہیں. نہیں، ایسی نہیں بات ہے، ایسی نہیں بات. آپ ایسے ہی اپنی جیب سے نہ الفاظ ڈال لیجیے. مجھے کرنے دیں کمالات بھائی، اس طرح نہ تحریریں رد ہوا کرتی ہیں نہ وہ ایکسیپٹ کی جاتی ہیں. اب جیسے میں نے اس کا طریقہ کار آپ کو بتا دیا ہے، وہ اس کا مطالعہ کریں گے اور وہ دیکھ لیں گے کہ اس کے مطالب کیا ہیں، ان کا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیں گے. صحیح بات یہ ہے جو آپ نے کی ہے کہ اس کو اچھی طرح دیکھ کے آپ پھر جواب دے دیں، جلدی نہ کریں. ایمرجنسی کوئی نہیں ہے، میں بھی کوئی ایسا نہیں، میں نے تھوڑی بات سنی، شاہ صاحب بات کر رہے تھے تو میں آگے، میں نے کہا چلیں سوال کی دعوت دے رہے ہیں تو میں سوال عرض کر عامر صاحب آپ کو پہلے اصولی جواب میں نے ابھی دے دیا ہے، پڑھ وہ دوبارہ لیں گے. اصولی جواب یہی ہے ہمارا جو میں نے عرض کی ہے. باقی آپ نے جو اس کو میں نے پہنانے ہیں وہ آپ کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں. میرے جو الفاظ ہیں میں نے بیان کر دیے، بات ختم ہوگی. جی احمدی صاحب ایک چیز کہہ دوں کہ ریکارڈنگ کو روک کے رکھیے گا، جلد بازی نہ کیجیے گا عامر نذیر صاحب. ہاں ٹھیک ہے، وہ اپلوڈ نہیں ہوگی جب تک آپ جواب نہیں دیں گے. مجھے پتا ہے آپ کو وہ شوق ہے بہت زیادہ، لیکن نہیں آپ سے وعدہ ہے جینٹلمین کا، اس طرح نہیں ہوگا. یہ ان کی اپنا جواب دید ہے، ٹھیک ہے، یہ تو وہ تو ہم جواب دے بھی دیں گے، تو وہ پھر بھی کوئی ریکارڈنگ بنانا چاہتے ہیں، ہم ان کو روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی جو ہے وہ بات نہیں ہے، کیونکہ ان کو یہ بھی دیکھیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی ریکارڈنگز جو یہ بنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے آفیشیل ہے ہی نہیں براڈز، اس لیے ان کی ریکارڈنگ کی جو ہے وہ کوئی بھی میرا مطلب ہے کہ اہمیت نہیں بنتی. مجھے پتا ہے، سب کچھ پتا ہے، وہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں میں ان سے مذاق کر رہا ہوں، سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. کیوں عامر نذیر صاحب آپ سمجھتے ہیں نا میں کیا بات کی ہے. حمزی صاحب بالکل آپ کا خاص احترام میرے دل میں، جو آپ نے کہہ دیا میں نے آپ سے وعدہ کر لیا کہ جب تک آپ مکمل جواب آپ دے کے تصدیق نہیں کر دیں کہ یہ ہمارا فائنل جواب ہے، تب تک ہم کوئی آپ پر فتویٰ یا فیصلہ نہیں دیں گے انشاءاللہ. چلیں، بہت شکریہ. اچھا جی، اور کوئی دوست پر آنا چاہتے ہیں تو بتائیں. ورنہ انہوں نے عامر نذیر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس وقت تک نہیں دیں گے کوئی فتویٰ اور فیصلہ، لیکن بعد میں دیں گے. جس طرح ہم نے کہہ دیا کہ ہماری عامر نذیر صاحب وہ گھر سے نیت فتویٰ دینے کی کر کے آئے، یہ آپ کہہ رہے ہیں. آپ حسن ظن رکھیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بیسیکلی جو غلط فہمی ہے ہماری ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے نا بہت زیادہ، وہ آہستہ آہستہ ہی کمی واقع ہو سکتی ہے نا، تو ایک دم سے کبھی بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. تو لہٰذا ایسے جیسے یہ بھی ماحول بنا ہے، اچھے ماحول میں انہوں نے سوال کیا ہے، آپ نے جواب دیا ہے، انہوں نے پھر سوال کیا، آپ نے جواب دیا. تو ایسے یہ جو ہے یہ ٹھیک ہے، اختلاف جو ہے وہ جائز ہے ان کا. اگر وہ نہیں مانتے تو وہ حق بجانب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے کسی بات کو ماننے کا یا نہ ماننے کا، اور ہم کسی کو زبردستی منوا نہیں سکتے، جیسے وہ ہمیں زبردستی نہیں منوا سکتے. تو لہذا لکم دینکم ولی دین، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا وہ یہی ہے کہ آپ کو آپ کا دین ہے، ہم کو ہمارا دین ہے. ہم صرف یہ ہے کہ آپ اصلاح کے لیے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، آپ ہمیں بتاتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو ماننا یا نہ ماننا، یہ جو مانے گا یا نہیں مانے گا اس کا نفع اور نقصان اسی کے ساتھ ہوگا، کسی دوسرے کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. بہت شکریہ.
تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں اور اس طرح ہی باتیں ہوتی رہیں گی تو جی اچھا رہے گا. میں نے یہ بڑی سوچ بچار کے ساتھ یہ طریقہ کار اپنایا ہے، کیونکہ میں 1 سال پہلے سے کر رہا تھا براڈس، لیکن اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آخر پہ ایک جی میں ابھی گیا تھا عامر صاحب کے ساتھ، ایک دن عامر صاحب کی براڈ کے اوپر گپ شپ ہو رہی تھی، تو عامر صاحب نے مجھے درخواست کی تھی کہ آپ براڈ کیوں نہیں لگاتے. تو میں نے کہا تھا میرے پاس وقت نہیں ہے اتنا، میں ٹرک چلاتا ہوں جی تو کافی مصروف رہتا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا لگانی چاہیے آپ کو نا. تو میں نے کہا چلیں عامر صاحب یہ بھی براڈ سمجھ لیں اپنی ہی ہے، یہ جیسے میں چاہتا ہوں اس کا ماحول انشاءاللہ تعالیٰ ویسے ہی بنا کے رکھیں گے. آپ ضرور تشریف لائیں، جو بھی سوالات ہیں تو ضرور کریں. لیکن وہ جو تکرار ہے نا، وہ جو ضد والی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ شارپ شوٹر بھائی آئے تھے، انہوں نے آگے وہ تکرار شروع کر دی. وہ جو تکرار ہے نا، وہ انسان کے اندر ایک بے چینی پیدا کرتی ہے. وہ علم جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے، وہ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیفینسو موڈ میں چلا جاتا ہے انسان. میں کروں گا آپ ڈیفینڈ کریں گے، یا فینس کریں گے آپ کریں گے تو میں ڈیفینڈ کروں گا یا فینس کروں گا. تو یہ ماحول نہیں ہے. جیسے ابھی آپ نے آگے بڑی اچھی طریقے سے بات پیش کی ہے، جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے آپ نے اس کو پیش کیا ہے. تو جس حد تک ممکن ہے کمالات بھائی نے جواب دینے کی کوشش کی ہے. تو جو کچھ اشکال رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پڑھ لیں گے، پھر دوبارہ بات ہو جائے گی. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ مزہ آئے گا. تو ہماری جو بنیاد ہے سب کی، آپ کی بھی اور ہماری بھی، وہ بنیاد تو قرآن ہے، جس کو مرزا صاحب بھی اون کرتے ہیں. مرزا صاحب نے بھی کہا کہ میں بھی قرآن سے باہر نہیں ہوں، اور اسی قرآن کی اتباع کے نتیجے میں مجھے یہ خدا تعالیٰ نے یہ انعام عطا کیا ہے. تو ہماری بھی جو ہماری حجت ہے وہ قرآن پاک ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو بھی اپنے الہامات میں جو بیان کیا ہے اس قرآن کے مطابق، وہ ہمارے لیے وہ بھی حجت ہے. تو اس سے آگے جو ہے باقی جو معاملات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کی حیثیت جو ہوتی ہے وہ والی حیثیت نہیں ہوتی، جو ایک وہ حیثیت جو مضبوط ہوتی ہے. تو ایسے ہی میرے خیال اسلام کی تاریخ میں بھی ایسے ہی نظام چل رہا ہے. چلیں خیر، یہ تو ان کا جو دعویٰ ہے ہم اس کو صحیح نہیں مانتے کہ بھئی ان کی بنیاد قرآن ہے، کیونکہ قرآن تو ہمارے پاس جو ہے بقول ان کے بیٹے کے، وہ کہتے ہیں ایک ہے یدل بہی کثیرم و یہدی بہی کثیر. یدل والا قرآن ہے ہمارے پاس معاذ اللہ، جو گمراہی والا ہے. ہدایت والا یہدی بہی کثیرہ والا قرآن ہمارے پاس نہیں ہے. ایک قرآن آپ کے پاس ہے، ایک ہمارے پاس ہے. تو وہ ہے نہیں ہمارے پاس، تو اس طرح کا قرآن ہے نہیں جس کے یہ معنی جو یہ بھی بیان کر رہے تھے. ایک گزارش ہے، مجھے صرف 2-3 منٹ کا کام ہے. آپ دوست طرح سنبھالیں، میں 2-3 منٹ میں آتا ہوں. جی ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو کہا عامر صاحب کوئی قرآن دوسرا نہیں ہے، صرف فہم میں فرق ہے نا. جو الفاظ ہیں، جو متن ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ آپ کا ہمارے ساتھ ہے نہ ہمارا آپ کے ساتھ ہے، کسی قسم کا بھی. صرف انڈرسٹینڈنگ کا فرق ہے. آپ کہتے ہیں یہ اس طرح ہے، اس کا یہ معنی کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں، اس طرح ہے، ہم یہ معنی کرتے ہیں. یہ اختلاف ہے ہمارا. تو اور یہ اختلاف میرا خیال ہے امت مسلمہ میں ہر جگہ پر پایا جا رہا ہے. اور یہ اختلاف کی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت بھی قرار دیا کہ یہ اختلاف جو ہے یہ برکت بھی لے کے آتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں علم جو ہے وہ فلو کرتا ہے، بڑھتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں دیکھیں کتنی کوششیں ہو رہی ہیں. اس سلسلے میں لوگ پڑھتے بھی ہیں، قرآن پاک غور بھی کرتے ہیں، اعتراضات بھی اٹھاتے ہیں اور ان کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں. تو اس سے علم جو ہے وہ پھیل رہا ہے، قرآن پاک کی طرف توجہ لوگوں کی آ رہی ہے. باقی کون کیا سمجھتا ہے یہ تو اس نے ہی جواب دینا ہے. آپ جو سمجھتے ہیں آپ نے اس کا جواب دینا ہے، جو میں سمجھتا ہوں اس کا میں نے جواب دینا ہے. تو اس میں ہماری جو جنگ ہے وہ ہم لوگوں نے جو دوسروں کی جنگ ہے وہ اپنی طرف الٹا لی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ غیر مناسب ہے، ہمیں اپنی ہی جنگ کرنی چاہیے. اور آپ کو میرے سے کوئی اختلاف ہے یا میری کسی بات سے آپ نہیں مانتے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کا ایک حق ہے اس بات کو، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اس کو نہ ماننے کا. تو اسی طرح وائس ورثہ ہے، میں بھی اسی طرح وہی حق رکھتا ہوں جیسے آپ سمجھتے ہیں میں کہتا ہوں اس طرح نہیں ہے. تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، اور اس حق کا جو ہم استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا استعمال جو ہے تمہیں اس کا جواب دینا ہے. یہ ہے جو بنیادی پوائنٹ ہے. تو اس میں مجھے آپ کے لیے آپ کے ساتھ مجھے رحم کا تعلق ہی آپ کے ساتھ قائم ہوتا ہے، نفرت کا تعلق نہیں قائم ہو سکتا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں درست نہیں ہیں تو میرے دل میں آپ کے لیے رحم ہے. اور اسی طرح اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میرا یہ کام درست نہیں ہے تو آپ کو بھی میرے دل میں آپ کے دل میں میرے لیے رحم ہونا چاہیے. اور یہ جو رحم ہے
ایک دوسرے کے لیے دعا کی صورت اختیار کر جاتا ہے. آپ کہیں گے اے اللہ میرے اس بھائی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، تم اس کے دل میں میری باتوں میں اثر پیدا کر دے جو اس کے دل پہ اثر کرے. اسی طرح میں بھی یہ وائس ورثہ کروں گا آپ کے لیے. تو اس طرح کیا ہوگا، ہم لوگ آپس میں ایک محبت کے ماحول میں چلیں گے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، ایک دوسرے کے اکابرین کی ہم تصدیق کریں جبکہ وہ یہاں پر موجود بھی نہیں ہے. تو یہ غیر مناسب ہے اور غیر اخلاقی ہے. تو ہم میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہیے، اور اس سے آپس میں جو کشیدگی ہیں، جو رنجشیں ہیں وہ دور ہوں گی. باقی دلوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، میرے دل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس کا فیصلہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ بھی ہو رہا ہے اور وہ آخرت میں بھی ہو جائے ناصر گا. صاحب مجھے جی صرف آدھا عامر ٹائم صاحب چاہیے، جتنی آپ نے بات کی اس سے آدھا ٹائم میں صرف یہ عرض کروں گا، لیں گردنیں ضرور. شردنیں کاٹنے کے تو ہم سخت خلاف ہیں کہ کسی بندے کی کوئی بندہ گردن کاٹے، اس کے تو ہم سخت خلاف ہیں. جہاں تک فہم کی جزاک اور اللہ. تفہیم کی بات ہے، قرآن کریم کا فہم ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے لینے پر وہ قادر ہے، اختیار رکھتا ہے. جو مرضی آپ جن کے ساتھ 6 مہینے تک گپ شپ لگاتے رہے ہیں وہ بھی تو ایک قرآن کا معنی لیتے ہیں نا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے ہیں کہ نبی نہیں ہیں، وہ ہم مانتے ہی نہیں ان کو نبی، قرآن کو صرف مانتے. تو اس طرح کا قرآن، اس کا صرف اور صرف کہیں کہ بھئی میرا اور آپ کا بنیاد قرآن ہے، نہیں، میرے اور آپ کے درمیان صرف متن مشترک ہے. قرآن کریم کا متن، وہ الفاظ جو قرآن کریم میں لکھے ہوئے نا، صرف وہ مشترک ہیں. ورنہ آپ کا دین اور ہے، میرا دین اور ہے، آپ کی ساری بات ہی اور ہے. دیکھیں نا، آپ کے نزدیک یہاں سے نبی اجرائے نبوت ہو رہا ہے اور نبی آ رہے ہیں، اور میرے یہاں نبوت کا سلسلہ بند ہے. آپ کے یہاں اور بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، انبیاء کے معجزات کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بارے میں، جو وہ فرشتے ہیں ان کے نزول کے بارے میں، ان کے ارواح کے بارے میں، کہ وہ جو ہیں ملائکہ جو ہیں وہ ارواح ہیں، ستاروں کی وہ روحیں ہیں. مطلب اس طرح کے عقائد نکال لینا، یہ تو نیچریوں نے جو سر سید احمد خان کے دور میں ہوتے ہیں نا، نیچری گروہ، اس طرح کی چیزیں، تو ان کا صرف قرآن کا متن ہی ہے ان کے ہاتھ میں. ورنہ ہماری نظر میں ان کا دین اور ہے، ہمارا دین اور ہے. یہ اس کے باوجود ہم گردن کاٹنے کے قائل نہیں ہیں. ہر بندہ اپنے گھر میں جو چاہے دین کو لے کے فالو کر سکتا ہے. یہ کہیں کہ میرے اور آپ کا مذہب اور دین ایک ہی ہے، ہم ایک ہی رستے کو فالو، تھوڑا سا فرق ہے، اس طرح کی بات نہیں ہے. اب جن کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں نا، ان کو آپ کہہ نہیں سکتے کہ آپ کا اور ان کا دین ایک ہے. آپ نے سن ہی لی ہے نا ان کی باتیں. اسی طرح میرا بھی حق ہے کہ میں کہوں کہ میرا اور آپ کا دین ایک نہیں ہے. ہاں متن ایک ہے، قرآن کریم کا وہ متن، وہ آپ لے کے اس سے کچھ اس طرح کی باتیں نکال رہے ہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. جی آپس میں اختلاف ہے. صحیح. چلیں کوئی بات نہیں. بہت شکریہ عامر عزیز صاحب. میں بہت تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آواز آ رہی ہے؟ تھوڑی خراب آ رہی ہے، سمجھ نہیں آئی. آواز ٹھیک نہیں آ رہی آپ کی. ٹھیک. آپ کا السلام علیکم. جی ابھی آ رہی ہے آواز؟ وعلیکم السلام. جی ہمارے کمالات بھائی آپ ہیں. ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے. اچھا جی، گزارش میں کمالات یہی بھائی کہہ ہیں. رہا، جی کمالات بھائی نہیں ہیں. میں عامر عزیز صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ٹھیک آپ نے ہے، ٹھیک میری ہے. مدد فرمائی. ایک ایسا انداز میں گفتگو ہوئی، اور اس میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. تو انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح ہم گفتگو کو بڑھائیں گے، اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے. شکریہ جی، ٹھیک ہے، السلام. امید ہے آپ بھی خوش ہی جا رہے ہوں گے. ہاں بالکل بالکل، آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ، بلکہ میں تو منتظر رہوں گا آپ کے جواب کا، تفصیلی جواب کا. جواب تو میں نے تو صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے. ہاں بتائیں گے تو صحیح نا کہ بھائی فیسیلیٹیٹ میں کر رہا ہوں، اور وہاں آ جائیں، آ کے سنیں وہ جواب. بھائی صاحب جب کر لیں گے اس کو مزید تفصیل سے مطالعہ، تو پھر اگر وہ کوئی اپڈیٹ دینا چاہیں گے اس پہ تو ضرور. تو باقی میں پہلے عرض یہ کر رہا تھا کہ جو پرانی گفتگو ہو رہی تھی اس کے اوپر کافی سوچ بچار کے بعد میں نے یہ انداز اپنایا ہے کہ یہ مناظرانہ انداز میرا نہیں ہے. کئی دوست ہیں جو مناظرانہ انداز میں گفتگو کروانا پسند کرتے ہیں، میرا وہ انداز نہیں ہے. میں نے اس انداز کو اپنایا، امید ہے آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا.
बहुत अच्छी कोशिश है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी इस कोशिश को, बहुत अच्छा था। मैं तो एक अरसा दराज से कह रहा था कि सिर्फ सवाल जो आपका सिलसिला होना चाहिए, इसके लिए भी चाहें तो आप टाइम मुतय्यन कर दें भाई। सवाल करने के लिए 2 मिनट होंगे, जवाब देने वाले के लिए 10 मिनट होंगे, वो उसके अंदर अंदर अपना जवाब मुकम्मल करे और सवाल करने वाला 2 मिनट के अंदर अंदर सवाल मुकम्मल करे। ये बहुत अच्छा अंदाज है, मुनाजरा ना झगड़ा ही होता है सिर्फ। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी बाजी, तो आमिर नज़ीर भाई अगर आप इजाजत दें तो मैं और भी मैं खुद अपने को डिस्कनेक्ट करता हूँ। आप बैठे रहे, लेकिन मैं अगर उतारना मुझे लगे तो मैं उतार सकता हूँ आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब चाहें, कोई मसला अस्सलाम वालेकुम। चलें। आमिर भाई मैंने आपसे भी बात करनी है। जी करें। वालेकुम सलाम। जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आमजी भाई, ये जो आप लोगों ने शुरू किया है ना, यूरोप में ये काफी मॉर्निंग टाइम है, लेकिन अब मुझे फील हो रहा है कि जैसे हम दोनों साइड्स पे आके क्वेश्चंस कर सकते हैं। और आमिर भाई प्लीज 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 ये जो है ना पैसों का चक्कर, इससे निकलें। आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि आप बहुत कुछ जानते हैं और आप में सब्र भी है। तो हम लोग तो वो जो वीडियोस लगी होती है ना, मतलब मैं अपनी बात करूं तो मेरे दिमाग में आपके ये आ गया था कि एक आम सा मौलवी है जो हर वक्त पैसों की डिमांड करता रहता है, वो वीडियो बार बार देख देख कर। तो अब जो है अच्छा फील हो रहा है। आई एम सॉरी अगर मैंने कोई बदतमीजी की हो, लेकिन इस तरह का भी माहौल होना चाहिए और सारा दिन में कोई ना कोई ऐसी ब्रॉड लगनी चाहिए जहाँ पर आप लोग अच्छे से बात करें और हम जैसे आम बेवकूफ़ से लोग समझ सकें बातें। मैं बड़ी मुश्किल से हंसी रोक पाया हूँ आपकी बात सुन के, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये हंसी रोकना बहुत मुश्किल था। आप समझ रहे हैं कि हम कोई पैसों की डिमांड अपनी जेब के लिए कर रहे हैं। एमजी साहब को नहीं समझ रही थी इस मामले में आप एमजी साहब को मुनसब बना के पूछें कि इसमें हमारा कहाँ पर कसूर है। हमें कहा गया, हमने तो इनाम का, देखें जो इनाम मैंने ऐलान किया। गुजारिश सुन ले बाजी, मेरी भी गुजारिश सुन ले। ये फिर वही मसला उधर ही जा रहा है आमिर भाई। मैं लंबी बात नहीं करूंगा एमजी साहब, छोटी सी मैं आपको मुनसब बना के चाहता नहीं हूँ। ये मौजू में मैं शुरू से आपको पता ना, मैं भी इसमें पढ़ा। ये आमिर भाई बस मैंने इसलिए कहा था कि आप लोग ना जरा एहतियात करें कि हम जैसी जो आम जनता है ना वो परेशान हो जाती है। तो अभी आपकी बात सुनी है तो वेल डन, और मुझे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। और आमजी भाई मेरा सवाल है, आज का पहला सवाल है। जी जी नहीं, एमजी साहब एक मिनट दे दें। मैं सिर्फ अपने आमिर साहब से कर लूँ मसला। ठीक है, मैं चाहता तो था उनकी बात का जवाब दूं कि हमने कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं किया, जो इनाम का हमने वादा किया वो तो नहीं ना। मेरी गुजारिश सुन लें कि वो मेरे जो मामलात है ना, मैं उस मामले में पढ़ना नहीं चाहता। काइंडली मेरे पे रहम करें सब दोस्त। ठीक है, क्योंकि ये पैसों के मामलात में मैं नहीं पढ़ता, ना मैं इसमें शुरू से आया हूँ ना मैं आऊँगा आइंदा। तो ठीक हो गया मुझे सर, बहुत शुक्रिया भाई, मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर। इजाज़त है मुझे थोड़ी सी बात करने की? जी करिए। एमजी साहब इनसे पहले मैं बैठा हूँ जी, पहले आप मुझे इजाज़त दें। अच्छा जी ठीक है, आप बोले भी थे। वलीद भाई माइंड ना कीजिएगा, वो काफ़ी देर से बैठे हैं। म्यूट कर दिया एमजी भाई। ठीक है जी अयाज भाई। जी कमालात भाई हैं? जी मुझे कमालात भाई से ज़रा सी बात करनी थी। शुक्रिया आपका। कमालात भाई, अभी जफरुल्लाह शाह साहब ने सवाल किया था ना कि अभी कुरान की आप किस आयत से समझते हैं कि तशरीह नबूवत ख़त्म है, और ऐसा सवाल किया था ना? जी तो उसमें ही मेरी अपनी फहम के मुताबिक जो मुझे समझ आई ना, वो मैं शेयर कर देता हूँ। ये सूरत निसा की आयत नंबर हमारे मुताबिक 70 और हमारे मुखालफिन के मुताबिक 69 है। वो जो है ना, वो मई युतिअल्लाह व रसूलहु फउलाइका, वो वाली आयत जो है। जी उसमें देखें ना, उस मशहूर में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि वह मई युतिअल्लाह, कि जो अल्लाह की इताअत करेगा, और वर रसूला, और इस रसूल की इताअत करेगा। यानी भाई अब आगे आने वाला जो वक्त है वो इस रसूल की इताअत का है। यानी रसूल की इताअत का मतलब है कि उसके दायरे के अंदर ही रहना है और उसी की शरीयत चलनी है। यानी तो इस आयत से इस सवाल का यहाँ से रद्द भी होता है कि भाई तशरीह नबूवत का कैसे इम्कान नहीं है, तो तशरीह नबूवत का इम्कान है ही नहीं। तो ये मेरी इसमें राय है, मेरे मुताबिक ये वाली जो आयत है ये उसको खत्म करती है।
تو باقی جزاک اللہ، جی آپ لوگ بالکل بات جاری صحیح، رکھیں۔ بہت شکریہ۔ یہ بات ناصر بھائی نے اصل میں شروع میں ہی کر دی تھی کسی جی سوال کے جواب میں جو آپ بیان کر رہے ہیں، تو آپ جی صحیح فرما رہے ہیں، ایسے ہی ہے جی چلے ٹھیک ہے، جزاک حمزی اللہ، بھائی۔ آپ بات جاری رکھیے، جزاک اللہ۔ طرف آپ متوجہ ہو گئی تو کیا کہنا میں نے کہا وہ